یہ سلسلہ تعلم اللغة العربية اور کتاب دروس اللغة العربية کا سبق نمبر جو ہے وہ 15 چل رہا ہے غالباً، سوری معذرت 16۔ تو اس کی تمرین جو ہے ہم کر رہے تھے، اس کا الف جز ہم نے کر لیا تھا، اب بے جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اصل میں جو الف جز تھا وہ تھا عمر اور عمر کے درمیان فرق۔ تو عمر اور عمر کے درمیان فرق ایک تو جو ہے وہ لفظی طور پر، اور دوسرا ہے اعرابی حرکتی طور پر، یعنی کہ زیر زبر پیش کے حوالے سے۔ ایک ہے لفظ کے حوالے سے، وہ لفظ کے حوالے سے یہ تھا کہ جب عین میم را کے بعد واو آئے تو عمر ہوتا ہے، اور جب واو نہ آئے تو عمر ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ عمر جو ہے اس پر تینوں طرح کی حرکات، زبر زیر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ساری جو ہے وہ اعراب آتے ہیں۔ اور عمر کے حوالے سے تھی کہ عمر کیا ہے، غیر منصرف ہے، تو اس پر صرف دو طرح کی حرکات آتی ہیں، ایک ضمہ اور دوسرا فتحہ، نہ اس پہ کسرہ آتی ہے اور نہ تنوین۔ تو دیکھیں، ہذا کتاب عمر، یہ کس کی کتاب ہے؟ عمر کی۔ لماذا لمن هذا القلم، کس کے لیے ہے یہ قلم؟ هو لعمر، وہ عمر کے لیے ہے۔ لعبت مع عمر، میں کھیلا عمر کے ساتھ۔ تو اب یہاں دیکھیں، پہلی جو مثال تھی الف جز، اس میں جو عمر اور عمر تھے دونوں کی حالت رفعی تھی، یعنی کہ ایسی حالت جس میں کیا آتی ہے، پیش آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بے جز ہے اس میں عمر اور عمر کی دونوں کی حالت کیا تھی، نسبی، یعنی کہ ایسی حالت جس میں کیا آتی ہے، زبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو حالت ہے عمر اور عمر کی، دونوں کی کیا ہے، جرری۔ تو اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں کہ اسم پر یا تو زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، کوئی معنی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو تو تنوین بھی آتی ہے، رکاوٹ ہو تو تنوین جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو یہ تینوں طرح کی حرکات کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ عمر پر صرف جو ہے وہ دو حرکتیں آئیں۔ دیکھیں، زبر کی حالت تھی تو زبر آئی، پیش کی حالت تھی پیش آئی، لیکن تنوین نہیں آئی۔ تو یہاں عمر کی بھی مثال دیکھ لیں، عمر کی، وہاں تنوین بھی آ رہی ہے تینوں صورتوں میں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب اس کی مثال دیکھیں، کہتا ہے عمرن، یعنی کہ اگر ایسی حالت ہو کہ اس پہ رفع آئے تو رفع صورت پہ عمر پہ رفع آئے گا، عمرن۔ تو عمر پہ بھی کیا آئے گا، رفع آئے گا، عمرو، عمرن عمرو، لیکن جو عمر ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر دو، عمرن حالت نسبی، ایسی حالت جب عمر یا عمر دونوں پر کیا آنا چاہیے، فتح آنا چاہیے، تو بے شک دونوں پر فتح یعنی کہ زبر آتی ہے سوری، لیکن تنوین جو ہے وہ کس پر آئے گی، صرف عمر پر، عمرن، اور عمر پر تنوین نہیں آتی۔ تیسری حالت ہے عمرن اور عمرہ۔ تیسری حالت وہ جو ہے وہ کیا ہے، جری حالت، یعنی کہ ایسی حالت جس میں کیا آتی ہے، آخری حرف پر زیر آتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں آخری حرف پر جو زیر ہے وہ آ رہی ہے اور تنوین بھی آ رہی ہے، لیکن عمر پر زیر کی بجائے زبر آ رہی ہے، فتحہ آ رہا ہے نصب کی کسرہ کی بجائے۔ تو یہ جو ہے یہ فرق ہے۔ تو گویا عمر کی تینوں حالتیں جو ہے وہ نہیں آتی، ان میں سے صرف دو حالتیں آتی ہیں، یا پیش یا زبر، وہ بھی صرف ایک، تنوین دو زبر دو پیش ہیں نہیں۔ اور جو عمر ہے اس کی تینوں حالتیں آتی ہیں، اس پر دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب یہاں پہ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ عمر پر کیوں نہیں ہے تنوین؟ اس کی تنوین کی وجہ وہ یہ ہے کہ تین چیزوں کے متعلق آپ یاد رکھیں، ان پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ ایک وہ اسم جس پر الف لام ہو، ایک وہ اسم جو مضاف ہو، ایک وہ اسم جو غیر منصرف ہو۔ یہ تین اسماء ایسے ہیں جن پر کبھی جو ہے وہ تنوین نہیں آتی۔ اقرا ما یلی، نیچے آنے والے جو اسواق ہیں ان کو پڑھیے۔ دیکھیں نمبر 1 پہ ہے خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر۔ خرج من الفصل، نکلا کلاس سے حمزہ، وطالب آخر، اور ایک اور اسٹوڈنٹ۔ ھذا بیتنا ولنا بیت آخر، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا ایک اور گھر بھی ہے۔ دخل دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر ورجل آخر لا اعرفه۔ لائبریری میں تھوڑی دیر پہلے ایک مدیر آئے، پرنسپل آئے، ورجل آخر، ایک اور مرد بھی آیا، لا اعرفه، جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ غاب اليوم بشیر، آج بشیر غائب ہیں، وطالب آخر، اور ایک اور طالب علم بھی۔ رأیت فی المطار مدرسا، ہم نے دیکھا جو مطار ہوائی اڈہ ہے، ایئرپورٹ جو ہے وہاں، مدرسنا، ہم اپنے استاذ کو، و مدرسن آخر، اور ایک اور استاذ کو۔ تو آپ نے شاید غور کیا ہو کہ یہاں پہ جو آخر لفظ ہے اس کو بار بار استعمال کیا گیا۔ اصل میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح عمر پر تینوں حرکات نہیں آتی تھی، اس طرح آخر پر بھی تینوں حرکات نہیں آتی۔ جس طرح عمر جو ہے وہ غیر منصرف تھا، اس طرح آخر بھی غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کے متعلق ہم پیچھے بہت سے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، آپ پچھلے اسباق دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہاں غیر منصرف کے متعلق تفصیلی بحث موجود ہے، غیر منصرف کے نام سے ہی۔ اچھا، لیکن خیر اب آخر کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آخر کیا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اسم جس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتی ہے۔ ایک بات، اگلی بات یہ کہ آخر یہ جو غیر منصرف ہے اس میں ہمیشہ دو سبب پائے جاتے ہیں، دو سببوں میں سے ایک سبب جو ہے وہ آخر کے اندر ہے اس کا صفت ہونا، وصف، اور دوسرے پہ ہے وزن فعل۔ آخر اصل میں آخرو تھا، آخرو، تو افعلو اکرم کے وزن پر یہ فعل وزن فعل بھی ہے۔ اب دوسرا جو ہے اس کے بعد اس میں جو وصف ہے، آخر دوسرا ہونا ایک وصف ہے، خوبی ہے، تو یہ ایک دوسری جو ہے اس میں سبب پایا گیا، اس وجہ سے اس پر کیا نہیں آ سکتا؟ تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ پیش کی حالت ہے، پیش کی حالت میں طالب آخر، طالب دوسرا، آپ کو معلوم ہے یہ دونوں کیا ہیں آپس میں موصوف صفت ہے، طالب کی صفت ہو رہی ہے کہ وہ آخر دوسرا ہے، اور دوسرے بیت آخر میں بھی دیکھیں یہ بھی موصوف صفت ہے، اور رجل آخر میں بھی دیکھیں موصوف صفت ہے۔ تو موصوف صفت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، تو دونوں کا اعراب سیم ہے لیکن ایک طرح سے سیم نہیں ہے، بالکل ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہ رجل اور بیت اور اس سے پہلے طالب پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، لیکن یہاں تنوین نہیں آئی۔ تو یہ امید ہے بات سمجھ آ گئی آپ کو۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آپ ویسے سبق کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یاد رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عربی میں لفظ آخر، ایک ہوتا ہے آخر، 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 دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح عمر اور عمر میں فرق ہے، آخر کیا ہے؟ غیر منصرف، اور آخر کیا ہے؟ منصرف، یعنی کہ آخر پر تینوں طرح کی حرکات بھی آتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ منصرف ہے، اور یہی عمر کا حساب تھا، ایسے ہی آخر اور آخر، آخر اور دوسرا، آخر آخری۔ تو یہ جو ہے وہ آپ ترجمے کے لحاظ سے بھی یاد رکھ لیں۔ اب اگلی مثال دیکھیں، دوسرا مرد۔ اب بطور صفت اگر ہم دوسرے کو لانا چاہیں تو مؤنث کے لیے وہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ اگلے سب میں دیکھیں، سأحفظ اليوم سورة الرحمن و سورة اخرى، تو آخر کی مؤنث کیا ہے؟
उखरा, दूसरा दूसरी, दूसरा दूसरी। तो ये बात याद रखें, ये जो गैर मुंसरिफ की हम बात कर रहे थे, तो गैर मुंसरिफ में तीन सबब ऐसे हैं जो अगरचे अकेले होते हैं लेकिन वो दो पे भारी हैं, यानी कि एक ही सबब। यहाँ पे उखरा के अंदर एक ही सूरत है, वो क्या है, इस पे अलिफ का आना, उखरा 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 उखरा, ये अलिफ की वजह से। तो इसमें अब दो सबब की बजाय एक सबब है जो दो सबब के कायम मुकाम है। अच्छा जी, तो अब देखें, सअहफ़ज़ु यौम, आज मैं सूरत रहमान याद करूंगा, और सॉरी अन करीब मैं करने लगा हूं या करूंगा, जो है वो सूरह रहमान और एक और सूरत। इंदी साअतुन जमीलतुन, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी है, वसयश्तरी ली अम्मी साअतन उखरा, और खरीदेंगे मेरे लिए मेरे चचा जान जो हैं वो एक और घड़ी। समझ आई बात की? तो यहाँ पे भी सातन सूरतन, यानी कि उखरा की हालत नहीं बदलेगी। उखरा पर सिर्फ वो जहां हमने पहले गैर मुnsरिफ की जो बात की थी कि उस पर क्या आता है, पेश आता है, तो उखरा पर पेश भी नहीं आता, सिर्फ एक ही हरकत आती है, रा रा, हमेशा रा। चाहे ये इसको हम जेर वाली सूरत में पढ़े हो, जबर वाली सूरत में पढ़े हो, पेश वाली सूरत में पढ़े हो, तो रा रा ही रहेगा। गाबत अमसी हफ्सत, कल हफ्सा गायब रही, व तालिबतुन उखरा, और एक और तालिबा। हफ्सा के मतलब भी याद रखें कि हफ्सा में ये ता है, यानी जो भी इसम, खास इसम, कोई खास इसम हो उसके आखिर में गोलता आ जाए, और वो फिर गोलता किसकी अलामत है, मुन्नस की, तो गोया दो सबब बन जाते हैं, एक उसका खास होना, आलम होना, और दूसरा उसका मुन्नस होना। ऐसा इसम फिर गैर मुंसरिफ होता है, उस पर सिर्फ एक हरकत आएगी, यानी कि तनवीन नहीं आएगी। ठीक है, एक हरकत जो है उस पर, यानी कि दो तरह की हरकत आती हैं, वैसे एक हरकत से मुराद यानी कि उसमें दो नहीं आएंगी। और दूसरा एक ही कि उस पर जम्मा पेश आ सकती है या फिर जबर, तीसरी हरकत कोई नहीं आएगी। हाथी तुफाहत नुखरा, मेरे लिए एक सेब जो है वो लाओ, या उम्मी, या अम्मी जान। राई तू फिल मकतबत लैला, मैंने देखा मकतबा में लैला को, व तालिबतन उखरा, एक और तालिब इल्म को। लैला भी देख लें, लैला यानी कि अलिफ ममदूदा जब किसी के आखिर में आता है तो लैला ये भी गैर मुंसरिफ होता है, इस पर सिर्फ एक ही हरकत आती है, दूसरी हरकत नहीं आती। अकमिल जुमल आतिया था, आने वाले जुमले को मुकम्मल कीजिए, बेवज़ आखरा, आखिर के इस्तेमाल के साथ, और उखरा या फिर उखरा के इस्तेमाल के साथ, फिल फराग खाली जगह में, यानी कि हमने या तो आखिर लगाना है या उखरा लगाना। दरस्तुल लुगत अल अरबिय्यता, अब देखें, आप अगर बताना चाहें तो बिलाशुबह बता सकते हैं। दरस्तुल लुगत अल अरबिय्यता व लुगतन आखरु, या उखरा, क्या आएगा? जाहिर बात है, क्या आएगा भाई, उखरा ही आएगा ना, मुन्नस है। व लुगतन उखरा, मैंने पढ़ी तुर्की जुबान, सॉरी लुगत तुर्कियता, मैंने तुर्की जुबान पढ़ी और एक और जुबान पढ़ी, पढ़ी है मैंने यानी सीखी है, दरस्तु पढ़ी है। कतब तू रिसालतन इला अबी, मैंने अब्बा जान को एक खत लिखा, व रिसालतन, और एक खत मैंने लिखा, उखरा, दूसरा, इला उम्मी, अपनी अम्मी जान। साल मुदर्रिसु, उस्ताद ने पूछा, खालिदन, खालिद से, व तालिबन आखरा, एक और तालिब इल्म से, कोई सवाल किया उस्ताद ने खालिद से, एक और तालिब इल्म से। खराजतिल आन, तो खराजत था, जब इसको आगे में लाते हैं तो फिर इस पे, यानी कि दो हर, हम पीछे हमारा सबक गुजर चुका है, दो साकिन जब इकट्ठे होते हैं तो फिर उनको जब हरकत दी जाए तो वो जेर देती। खराजतिल आन, निकली है अब, सैयारतुल मुदीर, मुदीर की गाड़ी, व सैयारतुन उखरा, और एक और गाड़ी। समीअतु हदल खबर मिन इज़ाअत लंदन, ये खबर मैंने लंदन का जो रेडियो है उससे सुनी, व मिन इज़ाअतिन उखरा, और एक और रेडियो से। इश्तरैतु हदल किताबा, मैंने ये किताब खरीदी है, व किताबन आखरा, और एक और किताब खरीदी है। ज़ारा उलाइका रिजालु बिलाल, इन लोगों ने बिलाल को मारा, व तालिबन उखरा, और एक और तालिब इल्म को मारा। रायतु खदीजता व तालिबतन उखरा, मैंने खदीजा को देखा,
و طالبن آخر. اچھا، رائت میں نے دیکھا خدیجہ کو، و طالبتن اخرى، اور ایک اور طالب علم کو، عند المدیرہ تھی، جو فیمیل پرنسپل ہیں ان کے پاس. خرج من المدرس الان الامام، نکلے کلاس سے امام صاحب، اور ورجل آخر، اور ایک اور مرد. غسلت اختی، دھوئی میری بہن نے، القمیص الاخضر، جو سبز قمیص تھی، شرٹ وہ قمیصاً آخرا، اور ایک اور قمیص. ابھی استعمالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ ہم نے کیسے آخر کو، تو آخر دوسرا کے معنی میں، آخر یا اخرا دونوں دوسرا کے معنی میں، آخر مذکر کے لیے اور اخرا مؤنث کے لیے. آخر پر دو طرح کی حرکتیں، زبر اور پیش، اور اخرا پر صرف ایک حرکت، کھڑی زبر. تأمل المثال، مثال پر غور کیجیے. ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع ذو او ذا فی الفراغ، تو پھر لگائیے ذو یا ذا فی الفراغ خالی جگہوں میں. تو یہ ذو نا صاحب کے معنی میں، یعنی کوئی چیز، فلاں چیز والا. جب ہم نے اردو میں لینا ہو تو ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ میں نے کہنا چاہیں یہ کتاب ہے. اب اس کے لیے اب کو عربی نہیں بنانی آ رہی تو صرف زو لگا دیں، زو کتاب، کتاب والا. قلم، زو قلم، قلم والا. ٹھیک ہے، اس طرح ہی نہیں، یعنی کہ زو کس کے معنی میں؟ صاحب، والا، والا کے معنی میں، صاحب کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے متعلق آپ تھوڑا سا یہ بات یاد رکھ لیں، جب اس پر ایسی حرکت ہو، یعنی کہ اس کی ایسی حالت ہو کہ اس پر پیش آنی چاہیے، پیش کی صورت میں اس پر ہمیشہ پھر کیا آتا ہے؟ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ واو آتا ہے. اور جہاں اس کی ایسی حالت ہو کہ وہاں الف یعنی کہ اس پر زبر آنا چاہیے، تو اس پر زبر کی بجائے پھر کیا آتا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مثال کو یوں سمجھے کہ دفترن زن آنا چاہیے تھا، لیکن زن نہیں آتا، زن کی بجائے زو آئے گا. اس طرح دفترن زن آنا چاہیے تھا، تو زن نہیں آئے گا، زن کی بجائے زا آئے گا. یعنی کہ پیش کی بجائے واو، اور زبر کی بجائے کیا آئے گا؟ الف. تو دیکھیں، اندی دفتر ذو ورق مسطر، میرے پاس رجسٹر ہے سطروں والا، لائنوں والا. اچھا، ہاذا مصحف ذو حرف کبیر، یہ مصحف بڑے حرفوں والا ہے. اشتریت دفترا، میں نے خریدا ایک رجسٹر، ذا ورق مسطر، لائنوں والا. اريد مصحفا ذا حرف کبیر، میں نے خریدا ایک قرآن مجید بڑے حروف والا. تو اصل میں ہوا یہ کہ اندی دفترن، دفترن کیا تھا؟ مبتدا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، مرفوع ہوتا ہے. تو یہ اس کی صفت تھی آگے، زو، زو، زو. تو یہاں یہ بھی بات جو ہے وہ قابل غور ہے. عمومی طور پر یہ زو جو ہے بطور صفت آتا ہے، یعنی کہ پچھلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کی صفت بن کر آتا ہے، اس کی صفت بن کر. تو موصوف صفت کا اعراب پھر ایک ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پیچھے اعراب ہوگا عمومی طور پر وہی زو پر بھی ہوگا. آگے دیکھیں جی، ان دی دفتر، تو اب تمرین ہم نے کرنی ہے، زو یا زا لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دی دفترن زو غلاف جمیل، میرے پاس ایک رجسٹر ہے خوبصورت کور والا. اريد دفترن، مجھے ایک رجسٹر چاہیے، ذا غلاف اخضر، سبز جو ہے ورق کور والا. رأیت مع المدیر، میں نے دیکھا ایک آدمی کے ساتھ. یعنی کہ اس کو آپ سمپل سے یوں کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ زو لگے گا زا لگے گا. یہ دیکھ لیں، پیچھے جو حرکت ہے وہی، بس پیچھے اگر پیش ہے تو آگے اس کو واو لگا دیں، اگر پیچھے زبر ہے تو اس کے آگے الف لگا دیں. اريد دفترا ذا غلاف اخضر. رأیت مع المدیر رجلا، میں نے دیکھا مدیر کے ساتھ ایک آدمی کو، ذا لحیۃ بیضاء، سفید داڑھی والا، سفید داڑھی والے کو. این الطالب الجدید، کہاں ہے نیا طالب علم؟ ذو النظارۃ الجمیلۃ، خوبصورت چشمے والا، عینک والا. من هذا الرجل، من هذا الرجل، کون ہے یہ آدمی؟ ذو الشعر الطویل، لمبے بالوں والا. ٹھیک ہے،
اسألو ذاکر رجل، اسألو، اسأل سوری، اسأل ذاکر رجلا، آپ اس مرد سے پوچھو، کون سا مرد سے؟ ذل قمیص الاسفری، ذل قمیص الاسفری، کیا کہتے ہیں، اسفر، زرد، زرد قمیص والا جو آدمی ہے اسے سوال پوچھو، لمن ذاک البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ کون سا گھر؟ زن، ذات، لمن ذاک البیت زن نوافذ ضیقہ، جس کے دروازے کیا ہیں؟ تنگ ہیں، ضیقہ تنگ۔ عندی معجم، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، ذو صورین ملونۃ، کون سی؟ خوبصورت، یعنی کہ رنگین کلر پکچرز ہیں اس میں موجود ہیں۔ اشتریت معجمن، میں نے ایک ڈکشنری خریدی، معجمن ذا صورین ملونۃ، خوبصورت تصویروں والی، نہیں نہیں، ملونہ رنگین۔ فی قریتنا مسجد، ہماری مسجد جو بستی ہے وہاں ایک مسجد ہے جو ذو منارۃ طویلۃ، کہ وہ لمبے منارۃ واحد، جس کا ایک مینار ہے۔ رأیت مسجدن، میں نے دیکھی ایک مسجد، ذا منارۃ واحد، ایک مینار والی۔ تو امید آپ کو ذو اور ذا کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ تعمل امثلۃ العطف لما الموصولہ، ما موصولہ کو مثالوں میں استعمال کیجیے۔ ما موصولہ یہ جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الذی اور اللتی کی جگہ۔ عمومی طور پر، عمومی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں، ما جو ہے وہ غیر عاقل، نان سینسیبل چیزوں کے لیے آتا ہے، چیز کے لیے کہ ما آئے گا، لیکن جب عاقل کی بات آئے گی، عقل والے کی بات آئے گی، وہاں الذی یا اللتی آئے گا۔ تو ما خیر دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، الذی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الذی سے مراد میری یہ کہ وہ اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ماں بھی ماں آ سکتا ہے جو کے معنی میں، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے بھی ماں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماذا تأکلو یا علی، علی آپ کیا کھاؤ گے؟ آکلو ما تأکلو، میں وہ کھاؤں گا جو آپ کھاؤ گے۔ تو ماں سے کیا مراد ہے؟ الشیء الذی تأکلو، وہ چیز جو آپ کھاؤ گے، الشیء الذی تأکلو۔ تو ماں کہ گویا ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ چیز، ماں یعنی کہ ویسے تو جو، لیکن اگر تفصیلی طور پہ بیان کریں تو وہ ہوگا وہ چیز، الشیء الذی تأکلو، میں وہ چیز کھاؤں گا جو آپ کھاؤ گے۔ ماذا تشربو، آپ کیا پیو گے؟ یا ابوبکر، ابوبکر، اشرب ما تشرب، میں وہ پیوں گا جو آپ پیو گے، جو چیز آپ پیو گے، ہاں وہ جو چیز۔ افہم، ہاں، افہمو ما تقول، سوری، افہمو مجھے سمجھ آتی ہے، ما تقول جو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساشتری ما ترید، میں ان قریب وہ خریدوں گا جو آپ کو چاہیے۔ اکتب ما سمعت اليوم فی الفصل، وہ لکھ لو جو آج آپ نے سنا ہے کلاس میں۔ نسیتو، میں بھول گیا ہوں، ما جو، کالا کہا، لی میرے لیے، المدرس استاد نے، امسی کل، ما قال علی یعنی کہ وہ بات جو کہی استاد نے۔ تو ما کا ترجمہ شیء یا پھر اس اعتبار سے جو کلام میں استعمال ہو رہا وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلی دیکھیں، قال اللہ تعالی فی سورۃ الصف، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا، لم تقولون، کیوں کہتے ہو، ما وہ بات، لا تعلمون جو تم، تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، وہ کام وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ وقال فی سورۃ الکافرون، اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی، ما سے وہ اس کی، اس چیز کی، ما اس بت کی جس کی تم بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فی سورۃ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان قریب جو وہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اب ماں کی ایک قسم آپ نے پڑھ لی، وہ کیا تھی؟ وہ ہے ماں موصولہ، یعنی کہ ماں کا ایک معنی جو، وہ چیز، جو چیز۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ ہے تعمل ما یلی، وہ کہتے ہیں نیچے آنے والے مثالوں پر ذرا غور کیجئے۔ ما النافیہ، اگلی کیا ہے مثال؟ ما النافیہ، ما نافیہ، یعنی کہ وہ ماں کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ نفی کے لیے۔ جب کوئی کہنا ہو آپ نے یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو ماں لگا دیں،
باقی اس کے آگے جو جملہ بنتا ہے وہ لگا دیں. ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے. ما فہمت الدرسا، میں نے سبق نہیں سمجھا. ما ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے.